بیعت رسول کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین بہت تنہا ہو گئے تھے، اور جب بی بی زہرا کی شہادت واقع ہوئی تو اس کے بعد امیر المومنین کا جیسے کوئی نہ رہا۔ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے مولا کنویں میں منہ ڈال کر راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، کوئی امیر المومنین کی گفتگو سننے والا نہ تھا۔ امیر المومنین کنویں میں منہ ڈال کے باتیں کیا کرتے تھے اور یہ حسرت کیا کرتے تھے کہ خدا مجھے ان سے جدا کر دے اور انہیں مجھ سے جدا کر دے۔ امیر المومنین کی یہ حسرت تھی۔ اور پھر 19 رمضان کی شب آ گئی، وہ آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے جس کی رسول خدا نے امیر المومنین کو بشارت دی تھی، وہ آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ امیر المومنین چلتے ہیں، نماز صبح کا وقت ہے، مسجد کی جانب۔ مسجد میں دیکھتے ہیں کہ سب سوئے ہوئے ہیں، سب کو بیدار کرتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو بیدار کیا۔ دیکھا کہ اپنے ملزم لعین بھی سویا ہوا ہے، الٹا لیٹ کر سویا ہوا ہے، اسے بھی بیدار کرتے ہیں اور اسے بیدار کر کر نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہیں امیر المومنین، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو لعین موقع دیکھ کر زہر لگی ہوئی تلوار امیر المومنین کے سر اقدس میں دے مارتا ہے، اور سر اقدس میں امیر المومنین کے وہ تلوار لگنا تھا کہ امیر المومنین کی صدا بلند ہوتی ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، علی کی حسرت پوری ہو گئی۔ علی چاہتا تھا کہ خدا کے پاس چلا جائے، علی کی حسرت پوری ہو گئی۔ تلوار کا لگنا تھا کہ امیر المومنین کی داڑھی، امیر المومنین کا سر خون میں تر ہو گیا، امیر المومنین کا سر خون میں تر ہو گیا۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کوفہ والوں کو امیر المومنین کے زخمی ہونے کی خبر کس طرح پہنچی؟ کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ امیر المومنین زخمی ہو گئے، کسی نے کوئی خبر نہیں پہنچائی تھی، بلکہ وہ یتیم بچے، وہ بیوائے، وہ غریب، وہ نادار، وہ فقیر، جن کے گھر پہ روزانہ امیر المومنین دستک دیا کرتے تھے اور دستک دے کر باہر غذا رکھ کر چلے جاتے تھے، ان کی ضروریات زندگی رکھ کر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آج ہمارا محسن نہیں آیا، آج ہمارے بچے بھوکے سوئیں گے۔ بیواؤں نے کہا آج ہمارے بچے بھوکے سوئیں گے، آج وہ محسن نہیں آیا۔ اس طرح سے ان کو خبر پہنچی۔ طبیب نے کہا کہ امیر المومنین کے سر میں جو زہر لگا ہے، اس زہر کا اثر صرف دودھ ہی ختم کر سکتا ہے، جتنا ممکن ہو سکے ان کو دودھ پلاؤ۔ اس خبر کا سننا تھا کہ کوفہ کے سارے یتیم جنہیں کھانے کے لیے گندم میسر نہیں تھا، نہ جانے کہاں سے دودھ لے کر آ گئے، نہ جانے کس قیمت پر دودھ لیا ہوگا، نہ جانے کہاں سے دودھ لیا ہوگا۔ دودھ لے کر امیر المومنین کے گھر کے باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کو ہمارے حصے کا دودھ بھی دے دینا، مولا کو ہمارے حصے کا دودھ بھی دے دینا۔ گھر کے اندر تمام بیٹے بیٹیاں جمع ہیں، امیر المومنین کے تمام بچے جمع ہیں، مولا حسن، امام حسین علیہ السلام موجود ہے، بی بی زینب موجود ہیں، سب گریہ کر رہے ہیں۔ امیر المومنین سب کو دلاسا دے رہے ہیں، سب کو خاموش کروا رہے ہیں، سب کو چپ کروا رہے ہیں، لیکن جب زینب کی گریہ کی صدا بلند ہوتی ہے، مولا کے صبر کا بند ٹوٹ جاتا ہے اور امیر المومنین بھی گریہ شروع کر دیتے ہیں۔